کیا کوئی انسان اپنی قسمت نیک نیت سے بدل سکتا ہے؟ اسی اعتبار سے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر بھی ملنا ہے، اور اگر آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور کسی کی قسمتوں کے فیصلے آپ برسر اقتدار کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو آبویسلی اس کا کہیں نہ کہیں پہ جواب دے تو آپ کو ہونا ہے۔ تمام تر چیزیں بیسڈ کرتی ہیں اس کی نیت کے اوپر۔ اگر اس کی نیت ہے کسی شخص کی زندگی میں کوئی اچھائی اور فائدہ پہنچانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز ادا کروا دے گا کہ وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہو جائے۔ جانی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، سب کو پتہ ہے کہ اقرار الحسن صاحب نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے، تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے کہ وہ پارٹی اچھی چلے گی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا جو چارٹ ہے، ہم اس میں پاکستان کی بات کریں گے، ہم اس میں کسی پرسنالٹی کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ اس میں چاہے اقرار الحسن صاحب ہوں یا اس میں جو ہے کوئی اور صاحب آ جائیں، پاکستان میں 2026 میں اکتوبر کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آفٹر اکتوبر پاکستان کے چارٹ میں جوپٹر آ رہا ہے 4th ہاؤس میں، اور وہاں سے ڈائریکٹلی طور کے اوپر پاکستان کے 10th ہاؤس کو دیکھے گا جو کہ لیڈرشپ کا ہاؤس ہے۔ تو پاکستان میں نئی قیادت ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ قیادت اگلے آنے والے 6 سے 7 مہینے میں، یعنی کہ اکتوبر 2026 سے اپریل 2027 تک اس قیادت کی مقبولیت بھی کسی طور کے اوپر عوامی سطح پہ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے ایک نہیں متعدد قیادتیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں۔ اوکے، کیا کوئی انسان اپنی قسمت نیک نیت سے بدل سکتا ہے؟ بالکل بدل سکتا ہے۔ دیکھیں، اسی پیٹرن کے اوپر ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ ساری اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ کی نیت اگر نیک ہے، آپ کچھ نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اوبیسلی اللہ جو ہے وہ عادل ہے، اللہ رحیم ہے، اور اللہ جو ہے وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اور ایسا قطعی نہیں ہے کہ آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ جو ہے آپ کے اس نیک عمل کو ضائع کروا دے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود یہ ارشاد کر رہا ہے کہ جو تو حقوق اللہ ہیں، جو کہ میرے حقوق ہیں، جیسے کہ عبادات ہیں، فرائض ہیں، صراط مستقیم کے اوپر قائم رہنا ہے، یہ وہ فرائض ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ریلیجن کے طور کے اوپر فکس کیے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ ہر انسان کو انڈیویجولی طور کے اوپر اللہ کو دینا ہے۔ لیکن اسی آیت کے پیٹرن کے کنٹینیوٹی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ارشاد کرتا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں وہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کر دیں۔ تو اسی اعتبار سے اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر بھی ملنا ہے، اور اگر آپ کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں، کسی کا حق غصب کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، اور کسی کی قسمتوں کے فیصلے آپ برسر اقتدار کرسی پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، تو آبویسلی اس کا کہیں نہ کہیں پہ جواب دے تو آپ کو ہونا ہے، اور وہ تب تک آپ کی معافی نامے میں نہیں آئے گا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے۔ بے شک۔ زنجانی صاحب، علم، روحانیت اور نجومیت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، روحانیت جو ہے وہ بیسیکلی ایک الگ لیول کا سبجیکٹ ہے۔ اس میں قطعی طور کے اوپر علم نجوم، علم القیافہ، علم الفلکیات، علم الرمل، علم الجفر یا دیگر جتنے بھی مخفی علوم ہیں، چاہے پام ریڈنگ ہو، چاہے فیس ریڈنگ ہے، چاہے آپ کی اورا ہیلنگ ہے، چاہے آپ کی ریکی ہے، کچھ بھی ہے، وہ تمام تر چیزیں آپ کی اسپریچولزم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی۔ اسپریچولی طور کے اوپر چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ اگر آپ روحانیت کے اوپر عبور حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ کی روحانیت بڑی اسٹرانگ ہے، آپ اپنی روحانیت پہ بہت زیادہ ماہر ہیں، یا آپ نے روحانی طور پر اپنے اورا کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کر لیا ہے، تو یہ تمام تر جو علوم ہیں یہ آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ روحانیت کو ہیلپ آؤٹ کے طور کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں اپنے ان علوم میں، لیکن اگر آپ ان میں سے کسی علوم کے ماہر نہیں ہیں لیکن صرف آپ روحانیت کے ماہر ہیں، آپ کا ربط اللہ کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے اس خطے میں، پورے برصغیر پاک و ہند میں بے شمار اس طرح کے اولیاء گزرے ہیں جو کہ صرف روحانیت کے ہی منصب کے اوپر فائز تھے۔ اس میں قلندر کے درجات پہ بھی گئے ہیں، اس میں خواجہ غریب نواز بھی ہیں، اس میں لاہور میں داتا کی نگری بھی ہے، اس میں ملتان میں بسنے والے صوفیزم بھی ہیں، اس میں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی بھی ہیں، اور اسی اعتبار سے یہ پورا خطہ ہی اتنا بلیسڈ ہے، اور نہ صرف یہ خطہ بلکہ پوری دنیا میں اس کی بے شمار ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ جو صوفیزم ہے، جو روحانیت ہے، جو روحانی اشکال ہیں، یا جو اسپریچولی طور کے اوپر پریکٹسز ہیں، جیسے کہ مولانا روم ہیں اور شاہ شمس تبریز ہیں، تو اس اعتبار سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان علوم کے محتاج نہیں تھے،
کہ ان کو نہ ہی نجوم کا محتاج ہیں، نہ ہی کسی اور چیز کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رغبت کی وجہ سے، انسان دوستی کی وجہ سے، انسان کے ساتھ اچھی نیت اور برتاؤ کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں عطا کی تھیں کہ ان کو اس چیز کی محتاج نہیں تھی. مطلب روحانیت جو ہے وہ کسی بھی اس طرح کے علم کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے روحانی طور کے اوپر چیزیں آپ کو بلیسنگ عطا کر رہا ہوتا ہے. اوبویسلی جو وحی کا سلسلہ ہے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری زماں ہے، اس کے بعد تو وہ چیز ختم ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے کچھ نہ کچھ پوری دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر، مخفی ہوتے ہیں، ظاہر نہیں ہوتے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں پہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے، خواب کی شکل میں، الہام کی شکل میں، آپ کے قلبی طور کے اوپر ربط کی شکل میں. تو کچھ نہ کچھ اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. آپ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے قطعی طور کے اوپر کوئی ایسا ٹائم نہیں چھوڑا کہ جس ٹائم کے اوپر اپنا نائب یا نمائندہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر نہ رکھا ہو روحانی طور کے اوپر. تو اوبویسلی کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا سلسلہ روحانی ضرور چل رہا ہے کہ جس کو ہم نہ سمجھیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وہ سلسلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. باقی جتنے علوم آتے ہیں وہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز پہ ہیں، آپ کی اپنی مہارت پہ ہیں. ایک اسٹرالوجر جو ہے وہ اچھا گائیڈ بھی کر سکتا ہے، ایک اسٹرالوجر جو ہے وہ غلط گائیڈ بھی کر سکتا ہے. ایک اسٹرالوجر جو ہے وہ پریڈکشنز بہت ایکوریٹ بھی کر سکتا ہے، ایک اسٹرالوجر وہی علم کے ساتھ پریڈکشنز غلط بھی کر سکتا ہے. تمام تر چیزیں بیسڈ کرتی ہیں اس کی نیت کے اوپر. اگر اس کی نیت ہے کسی شخص کی زندگی میں کوئی اچھائی اور فائدہ پہنچانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز ادا کروا دے گا کہ وہ اس کے لیے ہیلپ فل ہو جائے. کیونکہ کوئی بھی شخص جب آپ کے پاس آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، یا کسی بھی اسٹرالوجر کے پاس جا رہا ہے، تو وہ خود نہیں آ رہا، اللہ نے اس کے دل میں ایسا خیال ڈالا کہ آپ جا کے گائیڈ لائن لے لیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے، تو اللہ آپ کی زبان سے وہ چیز کہلوا دے گا کہ اس کی زندگی میں آسانی آ جائے. لیکن اگر آپ کسی نہ کسی طور کے اوپر دنیاوی لذتوں میں ہیں اور آپ جو ہے وہ صرف اس کو مینوپولیٹ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بہت ایگزامپلس ہیں پاکستان میں، اسپیشلی ہماری فیلڈ میں تو بہت ایگزامپلس ہیں، جیسے کہ لوگ آ کے اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں جب ادھر ادھر سے گھوم کے آتے ہیں. بڑے نامور لوگ ہیں، اور جب ان کی چیزیں سنتے ہیں تو بڑا دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ مطلب اتنا چہرے ہیں لیکن لوگوں کو مینوپولیٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے وہ لوگ. تو اس اعتبار سے اس میں آپ کی نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. جب آپ کی نیت ہی اچھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بلیس نہیں کرنا، آپ نے اس کو مینوپولیٹ کرنا ہے، تو اللہ جو ہے پھر آپ کو اتنا علم نہیں عطا کرتا کہ آپ کسی کی زندگی میں کوئی اچھائی لے کے آئیں. آپ کا جتنا عروج ہوتا ہے، آپ کو جتنا فیم ملتا ہے، آپ کو جتنا نالج ملتا ہے، وہ صرف وقتی ہوتا ہے. وہ آپ کا پھر کسی بھی طور پہ کنٹینیو نہیں ہوتا، وہ آپ ہی کی ذات تک رہتا ہے اور آپ ہی کی ذات پہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو ساری چیزوں کا دار و مدار جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے کہ نیتوں پہ ہے. ایگزیکٹلی.